چونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے قرآن پاک کی ان 56 آیات کو پڑھیں جو جادو یعنی سحر کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں، البتہ ہم ان آیات کا صرف حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 56 کے قریب آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جادو یعنی سحر اس کی واقعی حقیقت ہے اور یہ محض خیال یا تخیل یا شعور یا فریب نظر یا دھوکہ یا وہم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جادو کی واقعی حقیقت ہے، اور جس جادو کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے وہ جادو کفر ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی صفائی اللہ تعالی پیش کرتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اگر سحر کی حقیقت نہ ہو تو پھر کیا چیز سکھائی جا رہی تھی؟ یعلمون الناس، وہ فرشتے جو اترے تھے، نازل کیے گئے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسا علم تھا جس کی حقیقت تھی، تبھی تو وہ فرشتے ان لوگوں کو، بابل شہر کے رہنے والوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں بھی جادو کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7، سورہ اعراف کی آیت نمبر 109، 111، 112، 113، 116، 120 اور 132، سورہ یونس کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 77، آیت نمبر 76، آیت نمبر 80، 81 اور 89، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ الحجر کی آیت نمبر 15، سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 101، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 57، 58، 63، 66، 69، 70، 71 اور 73، سورہ الانبیاء 17ویں سپارے کی آیت نمبر 23، سورہ المؤمنون 18ویں سپارے کی آیت نمبر 89، سورہ فرقان کی آیت نمبر 8، سورہ شعراء کی آیت نمبر 34، 35، 37، 38، 49، 40، آیت نمبر 41، 46، آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 185، 19ویں سپارے کی سورہ النمل کی آیت نمبر 13، 20ویں سپارے کی سورہ القصص کی آیت نمبر 36، 22ویں سپارے کی سورہ سبا کی آیت نمبر 43، 23ویں سپارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 15، اسی سپارے کی سورہ صاد کی آیت نمبر 4، سورہ زخرف کی آیت نمبر 30 اور 49، سورہ غافر کی آیت نمبر 24، احقاف کی آیت نمبر 7، سورہ داریات کی آیت نمبر 39 اور 52، سورہ الطور کی آیت نمبر 15، سورہ القمر کی آیت نمبر 2، سورہ الصف کی آیت نمبر 6 اور سورہ المدثر کی آیت نمبر 24۔ 56 کے قریب تقریباً قرآن کی وہ آیات ہیں جو جادو کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہی علماء سحر کی حقیقت کے بارے میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ الفلق میں خود یہ بات موجود ہے کہ جادو کرنے والیاں گرہوں پہ پھونکتی ہیں، اور اس سے بھی جادو کی حقیقت مراد ہے۔ امام شہاب الدین القرافی جن کا انتقال 684 ہجری میں ہوا، یہ اپنی کتاب الفروق میں سحر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب سحر کی حقیقت کے قائل تھے۔ اختلاف جو ہوا ہے سحر کی حقیقت کے بارے میں یہ تابعین کے دور میں ہوا ہے، جب تک صحابہ رہے ہیں اس وقت تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ
کہ سحر کی واقعی حقیقت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا کہ سحر کی حقیقت پہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین سب کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ فقہا بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ امام القرطبی، امام ابن قدامہ اور ابن خلدون ان سب نے بھی سحر کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ پھر خود ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں جو خود ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ واقعی جادو یعنی سحر کی حقیقت ہے۔ کئی مریض ایسے آتے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، اور جادو کی کئی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے کوئی ایک قسم ان لوگوں پہ کی گئی ہوتی ہے، اور پھر جب قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ان کا علاج کیا جاتا ہے تو چند ہی روز میں ان کو اللہ تعالی قرآن پاک کی آیات کی برکت سے شفا دیتا ہے۔ اور یہی لوگ یعنی یہی علماء جو جمہور ہیں، یہ جو دوسرے دلائل اور اقوال سحر کی حقیقت کے بارے میں پیش کرتے ہیں، ان میں وہ واقعہ بھی ہے جس کو زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا و رضی اللہ عنہم اجمعین نے روایت کیا، اور جو احادیث کی کئی کتب میں موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کے اثر کو آپ نے محسوس کیا، تو گویا کہ یہ حقیقت ہے، محض وہم نہیں ہے۔ امام العینی الحنفی، جن کا انتقال 855 ہجری کو ہوا، صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی، 20 جلدوں ضخیم جلدوں پہ مشتمل ہے، اور عمدۃ القاری، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یخیل الیہ من سحرہم، جو قرآن پاک میں یہ آتا ہے، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سحر محض ایک تخیل ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور صحیح مسئلہ اور صحیح بات اور صحیح قول یہی ہے کہ سحر کی واقعی حقیقت ہے۔ دوسرا گروہ ان علماء کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو محض ایک تخیل ہے، وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 کے ظاہری متن کو لیتے ہیں، جس میں ارشاد فرمائے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جادو جو فرعون کے دربار میں فرعون کے جادوگروں نے جو جادو کیا ہے رسیوں پہ، اور جو سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں اور جو چل پھر رہی ہیں اور تیزی سے دوڑ رہی ہیں سانپوں کی شکل میں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو یہاں پر فرمایا کہ یہاں تخیل یہ محض خیال اس سے مراد لیا گیا ہے، اور اگر جادو کی حقیقت ہوتی تو اس کو تخیل نہ کہا جاتا۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جادو کی اگر واقعی حقیقت ہے اور جادوگر جو کچھ چاہے وہی ہو، تو پھر دنیا میں جادوگروں ہی کی حکومت قائم ہوتی، جو کچھ یہ چاہتے وہی ہوتا، جس کو چاہتے حکومت سے، طاقت سے، صحت اور عافیت اور تندرستی سے نوازتے، اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے یہی لوگ کرتے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نجومی اور تعویذ وغیرہ کرنے والے اور جادو کرنے والے یہ معاشرے کے سب سے پسماندہ ترین اور سب سے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مکانات سے بھی بعض اوقات اور ان کے لباس اور ان کے کھانے پینے سے بھی یہ چیز ظاہراً نمودار ہوتی ہے، اور سب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرنے کے اہل ہوتے، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے ہوتے، تو اپنے لیے سارا خیر یہ سمیٹ لیتے۔ جس طریقے پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں
اور جن کے پاس طوطے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اگر یہ واقعی سچے ہوتے اور یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو سارا مال اور دولت اپنے لیے سمیٹ لیتے۔ اور تیسری دلیل جادو کو وہم اور خیال اور بے حقیقت چیز سمجھنے والوں کی یہ ہے کہ اگر سحر کی حقیقت کو مان لیا جائے تو پھر حقیقت سحر کو ماننے کے بعد معجزے میں اور کرامت میں اور سحر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یہ تین اہم دلیلیں تھیں ان کی جو جادو کو محض وہم سمجھتے ہیں، فریب نظر سمجھتے ہیں، اس کو حقیقت نہیں سمجھتے۔ لیکن جمہور علماء نے ان کی تینوں باتوں کا جواب یہ دیا ہے کہ جادو کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے یا جو جادو کو دیکھتا ہے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ محض ایک خیال ہے، یا اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس دیکھنے والے اور جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ محض خیال ہے، یہ چیز لازم نہیں آتی کہ ہم بھی اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک پہلی دلیل کا معاملہ ہے، ان لوگوں نے جو پہلی دلیل دی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھے کہ یہ سانپ ہیں اور یہ بھاگتے پھرتے ہیں اور یہ سانپ تیزی سے چلتا ہے یا چلتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جادو کی حقیقت کا انکار کیا جائے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بجائے کوئی دوسرا شخص بھی ہوتا وہ بھی یہی سمجھتا کہ یہ سانپ بنے ہوئے چلتے پھرتے اور تیزی سے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس تخیل سے مراد وہ تخیل نہیں ہے جو کسی چیز کی حقیقت کو ختم کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ وہ تخیل ہے جو کسی بھی دیکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی تخیل موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں پیدا ہوا۔ اور ان کی یہ دلیل کہ جادوگر جو کچھ چاہتے سو کرتے، یہ دلیل بھی اس لیے کمزور ہے کہ جادو کی واقعی حقیقت ہے، لیکن اس کا اثر کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا اور کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا اور کتنے عرصے تک رہتا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ جادو بھی جس طریقے پہ دوسرے اسباب ہیں دنیا میں، خیر کے اسباب ہیں، شر کے اسباب ہیں، اسی طریقے پہ جادو بھی شر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان جب مقصود ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی اس بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جس طریقے پہ اگر کوئی شخص اپنے کسی دشمن کو پتھر مارے یا اس پہ فائر کرے یا اس کو لکڑی یا کسی اور ہتھیار سے نقصان پہنچائے، اللہ تعالی کی طرف سے اگر اس شخص کے لیے تکلیف اور اذیت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس حملے کا اثر اس شخص پہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس شخص کو بچانا ہو تو یہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ جادو کا بھی ہے۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ تیسری دلیل ان لوگوں نے جو دی ہے اور اس میں معجزے اور سحر اور کرامت کے فرق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ما كان لنبي ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، اس طریقے پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح کرامت یہ معیار ولایت نہیں ہے اور یہ معیار ایمان اور صدق اور حق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جس شخص کے ہاتھوں کوئی ایسا حیرت انگیز کام ہو جو عام معنی میں اور عام زبان میں اس کو کرامت کہا جائے تو اس کرامت کے صادر کرنے والے شخص کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ صالح ہے، متقی ہے
اور متبع سنت اور متبع شریعت ہے تب تو یہ کرامت ہوگی، اور اگر یہ اللہ کے حکموں کا باغی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کا مخالف ہے تو یہ دھوکہ ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ فریب نظر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طریقے پہ ہم اس شخص کے ایمان اور اس شخص کے اعمال اور اس شخص کے کردار کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس سے سرزد ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور آیا وہ دھوکہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے۔